अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। हाल ही में एक दो दिन पहले की बात है कि इटली के अंदर बड़ा अफसोसनाक दर्दनाक जो वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उन लोगों के साथ जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि गाड़ी के अंदर जला दिया गया है। और इसके साथ साथ जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे अफ़गानी हैं, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी हैं, और अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं थी, जो कि अफवाहें काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा चुकी थी। और अब इसके अंदर हक़ाइक़ क्या हैं, क्या क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये वाक़या पेश आया है, होता क्या है। इस वीडियो को जितने भी पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यूरोप के अंदर जो आपके अहलो अयाल, आपके बहन भाई, बड़े बुज़ुर्ग जो सब लोग जाके यूरोप या अमेरिका इन जैसे ममालिक के अंदर नौकरियां करते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है, वो वहाँ पर किन मुश्किलात को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर इस वक्त इटालियन कम्युनिटी की बात की जाए, इटली के अंदर पूरी कम्युनिटी इटालियन जो है इतना गुस्से में है कि इन पाकिस्तानियों की ये हालत है, ये इन्होंने किया है कि ये इतने ज़ालिम हैं, इतने दर्दनाक हैं। अब आप सोच नहीं सकते कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या मुश्किलात बनने के लिए जा रही हैं, और वो कौन से पाकिस्तानी हैं जिनके लिए सबसे पहले ये मुश्किलात बनेंगी। और वो अब पुलिस की बिल्कुल नोक के ऊपर होंगे, पुलिस उनका मुकम्मल कंट्रोल करेगी, और जहाँ तक हो सकेगा कहीं से भी सुराग मिलेगा अब उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जहाँ तक कि दूसरी पार्टी की बात की जाए कि वो भी ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को, जो भी यूरोप के अंदर क्राइम करते हैं, इनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, इनको सज़ा भी दी जाएगी, इनके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा, और उसके बाद फिर इनको इनके मुल्क में वापस कानून के हवाले किया जाएगा। ऐसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, कानून के हवाले करके इनको पाकिस्तान के अंदर भी छितर लिपर प्लेट हर चीज़ होगी। ये वाज़ेह है ये बात अभी जो मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले लोग कह रहे थे कि 4 पाकिस्तानी हैं, 5 अफ़गानी हैं, इस तरह से ये वाक़या। अब ये वाक़या किस तरह से पेश आया, पहले ये वाक़या सुन लें कि होता ये है कि एक जगह के ऊपर, जिस जगह का नाम मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि इटली का इलाका एमानदोलारा कोसेंजा कलाब्रिया ये इलाका है, जहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी ठेकेदार हैं वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और लोगों से काम ले रहे होते हैं। अब याद रखें होता क्या, मैंने खुद ये ठेकेदारी निज़ाम देखा है, मैं खुद इस ठेकेदारी निज़ाम के अंदर रहा हूँ। ये नहीं कि सारे ही बुरे होते हैं, हमने जिन लोगों के साथ काम किया है वो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम यहाँ पर करवाते हैं और पैसे भी वक्त पर देते हैं। लेकिन अक्सरियत के अंदर जो हमारे यहाँ पर मौजूद हमारे इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं या कोई बांग्लादेशी कोई भी ठेकेदार है, इनकी कारकर्दगी यहाँ पर क्या है। देखिए, कोई भी बंदा जब यहाँ इनके पास काम करता है, नया नया कैंप के अंदर आता है, उसको काम नहीं मिलता, उसके पास एक ही ऑप्शन होती है कि मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करके अपने माँ बाप बहन भाइयों का पेट पालूंगा, गुजारा करूँगा, जब तक कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाते, मैं ज़ुबान नहीं सीख जाता। अब जब वो बंदा इन लोगों के साथ, एक कम्युनिटी नहीं है, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं और भी हैं, इनके साथ जब स्टार्टिंग के ऊपर काम पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए तो जब 1 महीना पूरा होता है, असूल ये है कि 1 महीना पूरा होने के बाद यहाँ पर जो लोग भी जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगले महीने की 10 से लेकर 15 तक उनको पैसे देने चाहिए, ये कानून है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि 10 से 15 भी गुजर जाती है, अगले महीने की 20 भी गुजर जाती है, महीना गुजर जाता है, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, उनको पैसे नहीं दिए जाते, उनको उनका हक नहीं दिया जाता। अब जब हक नहीं मिलता, जब आगे से बंदा बोलने वाला हो, हक पे खड़ा होने वाला हो, वो चाहे अफ़गानी है चाहे पाकिस्तानी है, वो फिर डट के खड़ा होता है और ठेकेदार को कहता है भाई मेरे पैसे दे मुझे। अब ये जो लोग हैं, जहाँ तक मुझे ये समझ आ रही है कि ये जो 3 अफ़गानी 1 पाकिस्तानी जिसकी जान इस हादसे के अंदर गई है, आपने वीडियो भी देखी है। उसके बाद एक हमारे जो अफ़गानी भाई है उसका इंटरव्यू आया है कि इस तरह से जब वो पेट्रोल पंप पे गए हैं, नीचे उतरे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, उसने पेट्रोल डाला है, टैंकी खोली है, लेटर को अंदर फेंका है, और बाहर से दोनों जो पाकिस्तानी ठेकेदार थे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि ये बाहर ना निकल सकते हैं। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म कि इंसानियत भी शर्मा गई है। वो कहते हैं इतने ज़ालिम तो यहूद नहीं है जितने ज़ालिम ये हैं। इतना बड़ा जुल्म किया कि इटालियन लोग लड़स उठे हैं कि अब वो ऐसा हाल करेंगे इन लोगों का, जो लोग जालिम हैं, जो लोग यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। क्योंकि ये देखें, अब मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हुआ ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी या अफ़गानी जो जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो अपने पैसे वापस मांग रहे होंगे।
بہت زیادہ ان کے پیسے ہوں گے، 10-15 ہزار یورو ہوگا جو وہ مانگنے ہوں گے، جو انہوں نے کام کیا ہوگا، ٹھیکیداروں نے پیسے واپس نہیں دیے۔ ٹھیکیداری نظام میں کیا ہے کہ یہاں پر وہ 2 نمبری کرتے ہیں، یہاں پر وہ پیسے لے لیتے ہیں اور مزدوروں کو آگے پیسے نہیں دیتے، ان کو بوستا پاگا جو ٹیکس پیپر ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنا کے دیتے، جس وجہ سے یہاں پر مزدور بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے اور مجبور ہے اور بے بس ہے، اور اس کو زبان بھی نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں پر جاؤں، کس کو کہوں، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ اب جب یہ لوگ ٹھیکیداروں سے پیسے مانگ رہے تھے تو یقیناً انہوں نے ایسا کیا ہوگا، جو جہاں تک میری اپنی چھٹی حس کام کرتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، ان لوگوں کو یہاں پر ہی ختم کر دیا جائے تاکہ یہ پیسے نہ مانگ سکیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے مانگنے کے چکر میں ان لوگوں نے بھی ان کو باتیں سنائی ہوں یا کچھ برا بلا کہا ہو، ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنی انا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، جس میں ایک افغانی ہے جو شیشہ توڑ کے باہر نکلا اور بچ گیا بڑی مشکل سے، اور اس نے پھر آگے تمام میڈیا کو، جتنا بھی اٹلی کا میڈیا ہے، سب کو آگے انہوں نے آگے جواب دیا ہے، آگے انٹرویو دیا ہے کہ یہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ جو 2 مجرم تھے، جو 2 ظالم تھے، جو خطرناک قسم کے لوگ تھے، جو دونوں پکڑے جا چکے ہیں، اب ان کے اوپر مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی پاکستانی، بنگالی، افغانی، جتنے بھی بھائی کسی نہ کسی ٹھیکیدار کے پاس جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹھیکیدار ظلم کر رہا ہے، آپ کو وقت پہ پیسے نہیں دے رہا، فی الفور قانون کو بتائیں، اسی وقت ان کی گرفت ہوگی، کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو اس وقت ہونا بنتا ہے۔ جو بندہ بھی یہاں پر غلط کرتا ہے اس کو یہ قانون نہیں چھوڑتا، اس کو ایسی مار مارتا ہے، ایسی مار مارتا ہے، وہ پوری زندگی جو نا وہ اٹھنے کی قابل نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، یہ یہاں پر جو قانون ہے، یہ قانون سے آگے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ جو بھی بندہ ظلم کرتا ہے وہ کیفر کردار تک یہاں پر پہنچ کر رہتا ہے۔ بہت سے پاکستانی ہیں یا بہت سے وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو بھول چکے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پر قانون ہے، یہاں پر آپ آؤ گے، کسی کا پیسہ کھاؤ گے، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، ایون کہ کسی کو آپ ہاتھ بھی لگا دو گے نا تو وہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، وہ آپ کے ساتھ ایسا کام کر دیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ یورپ ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو اس ویڈیو سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر قانون سب سے اوپر ہے، قانون کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تفتیش جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ جو بھی ان کی سزائیں بنتی ہیں، جو بھی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے ان کو وہ سزا دی جائے گی۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی جتنے بھی عوام ہے ان کا جو غصہ ہے، اس وقت عوام کا بہت زیادہ غصہ ہے۔ پٹرول پمپ کا انہوں نے الگ سے نقصان کیا ہے، پٹرول پمپ والے کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہر چیز کا ان کو نقصان بھی بڑھنا پڑے گا، اور ان کی جو سزا ہے ان کو وہ بھی ملے گی۔ اور جتنے بھی اوورسیز یہاں یورپ کے اندر ہیں، اٹالین جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں، وہ بھی اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں ہم لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اللہ معاف کرے، اتنے ظالم ہو آپ لوگ، اتنے ظالم ہو، آپ کے اندر تو ترس ہی نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم کہ سر عام ویڈیو کے اندر ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کس طرح آپ نے ظلم کیا۔ تو اس کا بھگتان اب آنے والی جتنے بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انلیگل لوگوں کے لیے ویسے ہی انہوں نے مسئلے بہت زیادہ کھڑے کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہے، کہیں پر آگ لوگوں کو لگائی جا رہی ہے اور کہیں پر لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے، کہیں پر کچھ پاکستانی ہیں جو لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، کہیں پر کچھ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا کے اوپر، چاہے وہ پاکستانی ہیں، عربی ہیں، بنگالی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے لیے قانون ٹف کیا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ابھی یہ قانون ابھی رکھ رہے ہیں کہ سجوڑ جو ہے، جو پرمیسو سجوڑ ہے، اس کے پوائنٹ ہوں گے، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں آپ کے پوائنٹ کٹے جائیں گے، اور اگر آپ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی سجوڑ واپس لے کے سزا دینے کے بعد آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ابھی وہ سسٹم نہیں رہا جو پہلے تھا، ابھی انہوں نے قانون کو مزید ٹف کیا ہے۔ اس کی وجوہات، اس کی وجہ یہ قوم خود ہے، یہ لوگ خود ہیں، یہ اپنے ملکوں کے اندر بھی اسی طرح ظلم و زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، پھر جب دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں، یورپ کے اندر آتے ہیں، یہاں آ کر بھی اپنا آپ دکھانے سے باز نہیں آتے۔ اور آج یہی وجوہات ہیں کہ پورا یورپ جو ہے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے حیران اور پریشان ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے کابینہ ایک ان کی بیٹھ چکی ہے جو قانون بنائے گی، اسپیشلی قانون بنے گا جو لوگ بھی ظالم ہیں ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے۔ لواحقین کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی فوت ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اہل و عیال کو صبر دے، صبر رکھیں۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس نے جانا ہے، جس کا جس طرح سے لکھا ہوا ہے وہ جا کے رہے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بخشش فرمائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا حساب ضرور دیں گے، اور دیں گے ہی دیں گے، کیونکہ یہ
یورپ ہے اور اس سرزمین کے اوپر انصاف ہوتا ہے، انصاف بالا تر ہے، انصاف سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آج بھی میں نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق کا قانون ہے اور اس قانون کے اوپر یہ چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ ملک آباد ہے، اس لیے یہ ملک آباد ہے، یہ سارا یورپ آباد ہے، کیونکہ قانون حضرت عمر فاروق کا، ہر ایک کو برابر کے حقوق یہاں پر حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہیں سنی بات میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کریں، لیکن یاد رکھیں کہ میں اس وقت اتنا پریشان ہوں ان لوگوں کے واقعات کی وجہ سے، اور میں نے ریالٹی بھی دیکھی ہے، میں نے اپنے لوگوں کی ریالٹی دیکھی ہے، اپنے پاکستانیوں کی ریالٹی دیکھی، اتنے ظالم ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ میرے اپنے ساتھ دھوکا ہوا پاکستان کے اندر کہ میرے پیسے کھا کے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کا پیسہ دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنے ظالم لوگ ہو چکے ہیں، ظلم حد سے بڑھ چکا ہے اور انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کاش یہ جو واقعہ میرے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے، کاش اگر یورپ کے اندر ہوتا تو ابھی تک مجھے انصاف مل چکا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، لیکن کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلام پہنچے، اللہ حافظ۔